بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، افلاطون اپنے استاد سقراط کے پاس آیا اور کہنے لگا آپ کا نوکر بازار میں کھڑے ہو کر آپ کے بارے میں غلط بیانی کر رہا ہے۔ سقراط نے مسکرا کر پوچھا وہ کیا کہہ رہا تھا؟ افلاطون نے جذباتی لہجے میں جواب دیا، آپ کے بارے میں غلط کہہ رہا تھا کہ اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی سقراط نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کروایا اور کہا، تم یہ بات سنانے سے پہلے اسے 3 کی کسوٹی پر رکھ کر اس کا تجربہ کرو اور اس کے بعد فیصلہ کرو کیا تمہیں یہ بات مجھے بتانی چاہیے یا نہیں۔ افلاطون نے عرض کی، اے استاد محترم، 3 کی کسوٹی کیا ہے؟ سقراط بولا، کیا تمہیں یقین ہے تم مجھے جو بات بتانے لگے ہو یہ بات 100% درست ہے؟ افلاطون نے فوراً انکار میں سر ہلا دیا۔ سقراط نے ہنس کر کہا، پھر یہ بات بتانے کا تمہیں اور مجھے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ افلاطون خاموشی سے سقراط کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ سقراط نے کہا، یہ پہلی کسوٹی ہے، اب دوسری کسوٹی کی طرف آتے ہیں۔ مجھے جو تم یہ بات بتانے لگے ہو کیا یہ اچھی بات ہے؟ افلاطون نے انکار میں سر ہلا کر جواب دیا، جی نہیں، یہ اچھی بات نہیں۔ سقراط نے مسکرا کر کہا، کیا تم سمجھتے ہو تمہیں اپنے استاد کو بری بات بتانی چاہیے؟ افلاطون نے پھر انکار میں سر ہلا دیا۔ سقراط بولا، گویا یہ بات دوسری کسوٹی پر پورا نہیں اترتی۔ افلاطون خاموش رہا۔ سقراط نے ذرا سا رک کر کہا، آخری کسوٹی یہ بتاؤ، جو تم مجھے بات بتانے لگے ہو کیا میرے لیے فائدہ مند ہے؟ افلاطون نے انکار میں سر ہلا دیا اور کہ یا استاد، یہ بات آپ کے لیے ہرگز فائدہ مند نہیں۔ تو پھر سقراط نے کہا، اس کے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ افلاطون پریشان ہو کر دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ سقراط نے گفتگو کے 3 اصول ہزاروں سال قبل وضع کر دیے تھے۔ اس کے تمام شاگرد اس پر عمل کرتے تھے، گفتگو سے قبل ہر بات کو 3 کی کسوٹی پر رکھتے تھے۔ نمبر 1، کیا یہ بات 100% درست ہے؟ نمبر 2، کیا یہ بات اچھی ہے؟ نمبر 3، کیا یہ بات سننے والے کے لیے مفید ہے؟ تو وہ بے دھڑک بول دیتے۔ اگر وہ کسی کسوٹی پر پورا نہ اترتی تو پھر اس میں کوئی ایک عنصر کم ہوتا تو وہ خاموش ہو جاتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے کو بھی اس 3 کی کسوٹی کی بہت ضرورت ہے، جہاں نکتہ چینی، چغل خوری، تہمت بیانی اور گمراہ کن باتوں کا دورہ ہے اور ہر فرد دوسرے کے لیے زبان کے تیر چلانے کے طاق میں بیٹھا ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے بہت سے افسوسناک واقعات جنم لے رہے ہیں۔ ناظرین کرام، میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے 3 کی کسوٹی کے معیار کو اپنا کر فضولیات اور لغویات کا جواب دینے سے پرہیز کیا جائے، لیکن کچھ فتنے ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب دینا وقت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ برائی کے پھیلنے سے پہلے ہی اس کا قلعہ کما ہو سکے اور معاشرہ شر سے محفوظ رہ سکے۔ ناظرین کرام، حالیہ دنوں میں نوزائیدہ تحصیل علی پور چٹھا میں ایک نام نہاد دین فروش تویز گنڈ انٹرنیشنل معالجے کے دعوے دار کی اصلیت عیاں کی تھی تاکہ معاشرے کو اس فتنے کا بخوبی علم ہو سکے۔ اس کے بعد ابن الوقت مفاد پرستوں نے مختلف طریقے سے پریشرائز کرانے اور چپ کرانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ میں ان درباری پیادوں سے پھر وہی سوال دہراتا ہوں، کوئی بتا سکتا ہے عبداللہ صادق کس چیز کا معالج اور اس کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ کیا یہ دین کے نام پر متعدد لوگوں کو لوٹ نہیں چکا؟ یہ تویز گنڈ اور چلا جات کے ذریعے لوگوں کو بیٹے دینے کے دعوے کرتا ہے، لیکن یہ خود بیٹے کی نعمت سے محروم ہے۔ یہ لوگوں کے بگڑے کام بنانے کے دعوے کرتا ہے۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، اس کا اپنا کام کبھی سیدھا نہیں ہوا، ماں سوائے دھوکہ دہی کے۔ اللہ تعالی ہمیں معاشرے کی بہتری اور اصلاح کے لیے اچھائی کی توفیق عطا فرمائے۔